بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبا ومنهم من ينتظر وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعثت برفع قوم وبخبز آخرین او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوع، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ تذکرہ اسلاف کانفرنس بیان شفیق الامہ، مصلح امہ، خادم ختم نبوت، محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ، اس میں شرکت ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا تناظر تو یہ ہے کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں شرکت نہ کرنے کا جو بہترین ایک مقدمہ لڑا وہ میدان احد میں لڑا۔ اسی پر یہ آیت اتری کہ یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ یہ اصحاب عظیمت تھے۔ رجال ان کی تنویر تفخیم اور تعظیم کے لیے ہے۔ یہی رجال یحبون ان یتطہروا میں آیا، اور یہی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ میں آیا۔ یہ علماء، یہ اکابر، یہ محب وطن بھی ہیں، یہ محب انسانیت بھی ہیں، یہ محب دین بھی ہیں۔ ہمارے اکابر نے ختم نبوت کے معاملے میں قادیانیت پر پہلا کفر کا فتویٰ لگایا۔ لدھیانہ کے علماء نے راجپال بدبخت کو واصل جہنم کیا۔ غازی علم دین شہید نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سن کر ضرب کلیم 1929 میں اقبال مرحوم نے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا، اقبال جن علوم کی ابجد میں ہی رہا، مدنی ان علوم کا کامل امام ہے۔ مشرقی پاکستان کا جھنڈا ظفر احمد عثمانی نے لہرایا، مغربی پاکستان کا جھنڈا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لہرایا۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خالق دین حال میں انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ جب انہیں ڈرایا دھمکایا گیا تو جواب یہ دیا کہ میں نے یہ فتویٰ واپس لینے کے لیے نہیں، جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے دیا ہے۔ جب انگریز جج نے کہا کہ ہم آپ کو پھانسی کی سزا دے دیں گے، فرمایا کفن سر پر باندھ کر آیا ہوں۔ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود کتاب لکھ کر بیت اللہ کے اندر اس کتاب کو ہوا میں اٹھا کر کہا تھا، اے ربا اگر یہ کتاب تیری بارگاہ میں قبول ہے، موت مدینے کی عطا کر۔ آج قبر مدینے میں ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال بھی لکھی، کنز المتواری بھی لکھی، امام مالک کی شرح بھی لکھی، اور بیت اللہ کے اندر اس کتاب کو ہوا میں لہرا کر کہا اگر یہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہے، موت مدینے کی عطا کر۔ آج قبر مدینے میں ہے۔ بدر عالم میرٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ لکھ کر بیت اللہ میں لہرا کر کہا تھا اگر یہ تیری بارگاہ میں قبول ہے، موت مدینے کی عطا کر۔ آج قبر مدینے میں ہے۔ حسین احمد مدنی نے 18 سال تک روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر درس دیا تھا، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ جعفر تانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو
کو 6 مہینوں تک پنجرے میں بند کیا گیا. اپنے گھر والی کو خط لکھ کر کہا تھا کہ میری بیٹیاں ہیں, ان کا نکاح کرا دو, یہ زندہ باپ کی یتیم بیٹیاں ہیں. ہمارے اکابر نے جان کے نذرانے پیش کیے تھے, وہ عظیمت کے راستے پر چلے تھے. آج دنیا کفر کے اندر ناموس رسالت پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, صحابہ کی تقدیس پر کیچڑ اچھالی جاتی ہیں. فرانس کے اندر رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ خاکے شائع کیے جاتے ہیں. گیرٹ ولڈر مذاق اڑاتا ہے. سلمان رشدی سیٹینک ورسز نامی کتاب لکھ کر رب کی ربوبیت کا مذاق اڑاتا ہے. بنگلہ دیش کی تسلیمہ نسرین اسلامی احکامات کا مذاق اڑاتی ہے. دنیا کفر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر انگلیاں اٹھا رہا ہے. مسلمان خاموش رہے, یہ نہیں ہو سکتا مساجد اور مدارس کا تقدس پامال کیا جائے. ہم خاموش رہے, ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہو, ہم خاموش رہے. مسلمانوں کو خون سے رنگین کر دیا جائے, مسلمان خاموش رہے. ہمارے اکابر نے خصوصاً ڈاکٹر عادل خان شہید رحمہ اللہ نے ماضی قریب میں صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے, عظمت صحابہ کا علم بلند کرتے ہوئے, دنیا کفر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتے ہوئے, کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری کرتے ہوئے یہ پیغام دے دیا تھا, جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل, اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہے بدتاری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی, پر ان کے شکستہ تیر تو گن خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. تذکرہ اسلاف میں آج ہم یہ عزم بھی کرے, ہم انہی اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا کفر کو یہ بتلا دیں گے کہ جب تم اپنے لیڈر کی گستاخی برداشت نہیں کرتے, تم عدالت کی توہین برداشت نہیں کرتے, تم چابی پٹخ دیتے ہو, موبائل توڑ دیتے ہو, دروازے کو لات مارتے ہو, ہم ناموس رسالت پہ کوئی سمجھوتا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ان اکابر کو اپنا مرشد بنائیے, اپنا اکابرین کا سایہ اپنے سروں پر سلامت رکھیے. بور آنے کو ہیں اے اہل کشتی نہ خدا چن لے, چٹانوں سے جو ٹکرائے وہ ساحل آشنا چن لے. زمانہ کہہ رہا ہے میں نئی کروٹ بدلتا ہوں, انوکھی منزلیں ہیں کچھ نرالے رہنما چن لے. اگر شمس و قمر کی روشنی پر کچھ اجارہ ہے کسی بے درد ماتھے سے کوئی تارے ضیا چن لے. یقیناً اب عوامی عدل کی زنجیر جھٹکے گی, یہ بہتر ہے کہ مجرم خود ہی جرموں کی سزا چن لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.